کو میں تو خوشخبری دیتا ہوں اور سعادت مند سمجھتا ہوں ان خاندانوں کو جن کے خاندان کے لوگ ملکوں میں جا کر دفن ہو گئے ہیں، اور ان ملکوں کے لیے خوشخبری ہے جن ملک کے لوگ ہندوستان میں آ کر دفن ہو رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی اصل سنت تھی، آپ کی تمنا تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ میرے صحابہ مدینے سے نکل کر ملکوں میں جا کر دفن ہوں، یہ آپ کی تمنا تھی۔ آپ مدینے مرنے والے سے خوش نہیں ہوتے تھے۔ مدینے کی فضیلت، مدینے کے انوارات، مدینے میں دجال کا داخل نہ ہونا، مدینے پر دین کا سمٹ جانا، سارے فضائل مدینے کے اپنی جگہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے مرنے والے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ صحابی جو مدینے میں مر رہے تھے، فرمایا کاش اس کی وفات مدینے سے باہر اللہ کے راستے میں ہوتی۔ جو صحابی مدینے میں مر رہے تھے وہ کاش کہہ رہے تھے اونٹ کی طرح مر رہا ہوں مدینے میں، کاش اللہ کے راستے میں ہوتا اور اللہ کے راستے میں کسی زخم سے روح نکلتی۔ اسی لیے اس راستے میں پھرنے والوں کے لیے یہ نہیں جہاں تک خشکی ہے وہاں تک چلے جاؤ، فرمایا جو اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں، جو اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں جائیں دوسرے ملکوں میں دین کو پہنچانے کے لیے، ان کے بارے میں فرمایا اگر ان کی وفات سمندری سفر میں ہوئی تو اللہ تعالی ان کی روح خود نکالیں گے، فرشتے سے نہیں نکلوائیں گے۔ دیکھو تو صحیح، کتاب الجہاد کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ جو جماعتیں ملکوں میں جائیں گے سمندری راستوں سے، بڑے جزیرے ہیں، اللہ اکبر، 2 3 دن، 4 دن، ہفتہ بھر کشتیوں سے جزیروں میں جا کر جماعتیں دعوت دیتی ہیں۔ ہماری ایک جماعت جا رہی تھی، ایک کشتی میں سوار ہوئی، تعلیم ہو رہی تھی کشتی میں تعلیم ہو رہی تھی، منتخب احادیث میں سے روایت پڑھ کر سنائی، اور انہوں نے تعلیم کراتے حدیث بھی سنا دی کہ جو اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں مرے اللہ اس کی روح فرشتوں سے نہیں نکلوائیں گے، حالانکہ سب کی روح فرشتہ نکالے گا، فرشتوں کی روح بھی فرشتہ نکالے گا، فرشتوں کی روح بھی فرشتہ ہی نکالے گا، لیکن اللہ کے راستے میں سمندری سفر مرنے والے کی روح اللہ خود نکالیں گے، یہ اللہ کے یہاں اس کا اعزاز ہے۔ تو وہ ایک نوجوان بیٹھا تھا تعلیم میں، کہنے لگا کہ یہ تو صحابہ کا درجہ ہوگا، ہمارے لیے کہاں ہو سکتا ہے؟ ہاں، تعلیم میں بیٹھا ہوا نوجوان کشتی میں، امیر صاحب یہ تو صحابہ کا درجہ ہوگا۔ امیر صاحب نے کہا نہیں، یہ صحابہ کے لیے نہیں ہے فضیلت، یہ قیامت تک والی امت کے سب کے لیے ہے۔ تو کہنے لگے کیا ہم جیسے بھی اس قابل ہیں کہ اللہ ہماری روح نکالے؟ ساتھیوں نے آگر سنایا کہ ابھی یہ کشتی اگلی جزیرے پر پہنچی نہیں تھی، یہ ساتھی تعلیم سے اٹھا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر لیٹا، خیر اللہ کیا، اور جب خیر اللہ کے بعد اس کو اٹھایا تو اس کی روح نکل چکی تھی۔ سچی نیتوں والے یوں سبقت لے جاتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کے دل کو ٹٹولتے ہیں، کیا ہے اس کے دل میں؟ اس کے دل میں اللہ کے راستے میں قبولیت کا ارادہ ہے، یا اس کے دل میں اپنے گھروں میں رہ کر ملک و مال کمانے اور خواہشات کے پورا کرنے کا جذبہ ہے؟ اللہ ہدایت کا کام ان سے لیتے ہیں جنہیں اس راستے میں قبول کرتے ہیں۔ جماعت اسی طرح وہاں پہنچی لاش کو لے کر اگلے جزیرے میں، یہ کیا لے کر آئے تم اپنے ساتھ؟ سارا قصہ سنایا۔ اس بات پر پورا جزیرہ اس بات پر کھڑا ہو گیا کہ ہم ابھی نقد آپ کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو کر 4 مہینے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ تو داعی کی موت دین کی حیات کا اصل سبب ہے۔ پورا جزیرہ تیار ہو گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے یہاں آنے والا مہمان اس راستے میں جان دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیدل چلنے کی جہاں تک ہو سکے کوشش کرو، یہ فضائل ہیں اللہ کے راستے کے، اور خوب بیان کرو فضیلتیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی، تاکہ یہ نقل و حرکت کی سنت زندہ ہو۔ مولانا صاحب فرماتے تھے اس نقل و حرکت کو ختم کرنا موجب عذاب ہے، اس نقل و حرکت کو زندہ کرنا سب سے بڑا ثواب ہے۔ یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے تبلیغ کہ آدمی نکل کر سیکھ کر فارغ ہو جاوے، نہیں، یہ تو ایک جہد مسلسل ہے،
اللہ کا امر ہے نکلنا. انفروا خفافا وثقالا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. یہ نفر کو نصرت کے ساتھ جوڑا ہے. الا تنفروا الا تنصروه. معلوم ہوتا ہے کہ نفر ہی دین کی نصرت ہے. ورنہ آپ نے صحابہ سے عہد نہیں لیا تھا کہ میرے بعد تم نماز نہیں چھوڑو گے, زکوٰۃ نہیں چھوڑو گے, حج کرنا نہیں چھوڑو گے. آپ کو اس کا اندیشہ نہیں تھا کہ یہ فرائض کو چھوڑ دیں گے, اس کا اندیشہ تھا کہ یہ میرے بعد دعوت کو چھوڑ دیں گے. اس لیے آپ نے اس کا صحابہ سے عہد لیا. اور اللہ نے یہ صاف کہہ دیا صحابہ سے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے نبی کی تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے جو نبی کی نصرت کریں گے اس کام پر. اس لیے میرے دوستو عزیزو, ہمیں اس کام کو انشاءاللہ کام بنا کر رہنا ہے. ہماری جماعتیں جہاں تک پیدل جگہیں پیدل چلیں, جہاں سواری کی ضرورت ہے سواری بھی استعمال کریں. سواری کا استعمال کرنا بھی سنت ہے. جہاں درمیان میں آبادیاں نہیں ہیں, لمبے فاصلے ہیں, وہاں سواری سے فاصلے کو طے کیا جاوے. سواری میں بھی ٹرین میں دعوت دیتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ سفر میں دعوت دیا کرتے تھے. سفر ہجرت خطرے کا سفر تھا, چھپ کر نکلے, آپ کے قتل کی کوششیں ہو رہی, لیکن آپ سفر ہجرت میں ڈاکو کے راستے کو آپ نے اختیار کیا ڈاکو کو دعوت دینے کے لیے. ہم تو ٹرینوں میں ہوں گے یا کہیں, ہم تو ایک پروگرام چلے نا, پروگرام. ہمارے پروگرام نے ہمیں دعوت سے محروم کیا ہے. ہم پروگرام بنا کر چل رہے ہیں. ہم امت کی ہدایت کا غم لے کر نہیں نکل رہے, ایک پروگرام کے تحت چل رہے ہیں. امیر صاحب یہ کھانے کا وقت, امیر صاحب یہ سونے کا وقت, امیر صاحب یہ. ارے تم ٹرین میں ہو, تمہیں یہ مجمع کہاں ملے گا؟ تم بکھر جاؤ ٹرین میں, دو یہاں بیٹھے, ایک وہاں بیٹھا, ایک وہاں بیٹھا, ایک یہاں بیٹھا, وہ اسے دعوت دے رہا, وہ اسے ملاقات کر رہا. ٹرینوں میں تمہیں ملیں گے اپنے برادران وطن ملیں گے. ان کا اکرام کرو, انہیں قریب کرو, ان سے غلط فہمی کو دور کرو, انہیں بتاؤ اسلام امن کا مذہب ہے, دسترخوان کو وسیع کرو. تم ایسے بخیل بن کر نہ نکلو جماعت میں کہ اپنی جماعت کا کھانا, اپنی جماعت کی چائے, اپنی جماعت کے یہ بخیلوں کی جماعت ہے, یہ صحابہ کی جماعت نہیں ہے. صحابہ کرام کے ہاتھ میں کوئی نرم ٹکڑا روٹی کا آتا ایسے وہ کھلاتے جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا پڑا ہے, خبر نہیں فدیہ لے کر چھوڑیں گے, یہ اس کو قتل کریں گے. سب سے بہتر روٹی کا ٹکڑا اس کے سامنے پیش کرتے تھے. گھٹیا کھانا خود کھاتے تھے, عمدہ کھانا ان قیدیوں کو کھلاتے تھے جنہیں اسلام میں داخل کرنے, اسلام سمجھانے کے لیے اپنے ماحول میں رکھا ہوا ہے. اس لیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں. ہماری جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل کر خوب اکرام کیا کریں. جماعت میں نکلو کھلا خرچ لے کر نکلو. جماعت میں نکلو تو امت کا اکرام کرنے کے ارادے سے نکلو. ہماری جماعتوں میں صرف اپنی ضروریات, اپنا ٹکٹ, اپنا ویزا, اپنے خرچہ, اپنے اخراجات اور اپنے کھانے پینے کا خرچ لے کر نکلتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں تبلیغ میں خرچ کرنا نہیں ہے, یہ تو اپنی ذات پر خرچ کرنا ہے. فلاں ملک میں جماعت جا رہی ہے, 1 لاکھ کا خرچ ہے, 80,000 کا ٹکٹ ہے, 20,000 کھانے پینے کا خرچہ ہے. یہ تو اس کا ذاتی خرچ ہوا نا, جماعت کا خرچ تو نہ ہوا. جماعت کا خرچ تو نہیں ہوا. میری بات سمجھنی پڑے گی. ابھی تک ہماری جماعتوں کا حال یہ ہے کہ جماعت میں نکل کر اپنی ذات پر خرچ کرنے کو تبلیغ پر خرچ کرنا سمجھتے ہیں. نہیں, یہ تبلیغ کا خرچ نہیں ہے. تبلیغ کا خرچ وہ ہے جو تم نے جماعت میں نکل کر دوسروں کے اکرام پر خرچ کیا ہے. یہ تبلیغ کا خرچ ہے. تبلیغ کا خرچ یہ ہے, یہ نہیں ہے. یہ تو تمہارا ذاتی خرچ ہے. تم تجارت کے لیے جاتے تب بھی تو خرچ کرتے, بمبئی جاتے, ٹکٹ لیتے ٹرین کا, وہاں جا کر ہوٹل میں ٹھہرتے, خرچ کرتے, کھانا کھاتے, خرچ کرتے. تم اپنی ذات پر خرچ کرو تجارت میں نکل کر, اپنی ذات پر خرچ کرو جماعت میں نکل کر, دونوں برابر ہیں. تبلیغ کا خرچ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کے اکرام پہ خرچ کرو. اس لیے کہہ رہا ہوں ٹرینوں میں خاص طور پر مسافروں سے ملاقات کرو, ترغیب دو, دعوت دو, اور تمہیں برادر وطن ملیں, اکرام کرو, قریب کرو, اور ان کو بتلاؤ کہ ہمارے کام کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ درست ہو, انسان بنے. انسانیت کا پیغام لے کر ہم پھر رہے ہیں, اور پھرنے سے ہی آدمی کے اخلاق سامنے آتے ہیں. حضرت عمر سے ایک آدمی نے کسی کے اخلاق کی تعریف کی, فرمایا تم نے سفر کیا ہے, تم اس کے اخلاق کی کیا خبر ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کی نقل حرکت یہی اصل اخلاق کو پیش کرنے کا واحد راستہ ہے. اخلاق کتابوں سے پیش نہیں کیے جائیں گے, اخلاق اس سے قانون نہیں پیش کیے جائیں گے. اخلاق تو مسلمان کے عمل کا نام ہے, کتابی تحریر کا نام اخلاق نہیں ہے. یہ نہیں کہ کتابیں اخلاق پر لکھ دی جائیں اور دعوت ہو جاوے, نہیں. تم ٹرینوں میں, بسوں میں, پیدل علاقوں میں جاؤ, وہاں اپنے اکرام سے بتاؤ اخلاق کیا ہیں.
ٹرینوں میں ساتھی بہت زیادتی کرتے ہیں مسافر